بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ باب الاستسقاء۔ استسقاء کا لغوی معنی ہے پانی طلب کرنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ قحط سالی اور خشک سالی میں بارش طلب کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقے اور جو دعا بتائی ہے اور جو نماز بتائی ہے تو اس کے مطابق وہ نماز پڑھنا اور دعا مانگنا، یہ ہے استسقاء۔ تو اس میں پھر اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک تو صرف یہ دعا ہی ہے، اور باقی طرفین کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک یہ نماز بھی ہے، نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو اس کے لیے دور دراز علاقے میں، جنگلات میں، وادیوں میں نکلا جائے گا اپنے مویشیوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اور وہاں پر دعا مانگی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مقام، کوئی جگہ موجود نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مساجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آج کل تو ویسے عام طور پر مساجد میں ہی پڑھی جاتی ہے، لوگوں میں وہ حوصلہ، وہ ہمت اب نہیں رہی کہ لوگ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ کسی میدانی اور صحرائی علاقے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور آہوزاری کرے، تو وہ چیز اب لوگوں میں نہیں رہی۔ اس لیے علماء جو ہے یہ مساجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں آج کل۔ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب کو دیکھیں، الفصل الاول عن عبد اللہ بن یزید عن عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الى المصلى يستسقي۔ عبداللہ بن یزید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ فصلى بهم رکعتین، نبی علیہ السلام نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جہر فیہما بالقراء، نبی علیہ السلام نے اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ واستقبل القبلہ یدعو، اور نبی علیہ السلام قبلہ رخ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ ورفع یدیہ، اور نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ وحول رداءہ حین استقبل القبلہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی الٹ دی جب نبی علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر دعا مانگ رہے تھے، تو تحویل ردا کیا نبی علیہ السلام نے، یعنی اپنی چادر الٹ دی۔ تو یہ چادر جو ہے یہ بھی ایک خاص طریقے سے اس کو الٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے، یا اللہ جس طرح یہ حالات اس طرح ہے، اس چادر کی طرح اس حالات کو الٹا دے، یعنی جس طرح خشک سالی ہے اس خشک سالی کو ختم کر کے جو ہے بارش نازل فرما دے، ان حالات کو الٹ دے۔ تو اس لیے چادر الٹائی جاتی ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ خاص طریقے سے الٹائی جاتی ہے، جس کا طریقہ کار سارا فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو بہرحال بعض علماء کے ہاں یہ سنت نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اس لیے یہ سنت ہے، متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے علاوہ اور کسی موقع پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ استسقاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اتنے زیادہ بلند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ چونکہ چادر پہنی ہوتی تھی اس وقت، قمیض تو نہیں ہوتی تھی، تو بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، اتنے بلند نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کسی دوسرے موقع پر اپنے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں اٹھاتے تھے جتنا زیادہ استسقاء کے موقع پر اٹھاتے تھے، وگرنہ باقی موقعوں پر بھی نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ زیادہ بلند نہیں کرتے تھے۔
وعنہ، اور حضرت انس ہی سے روایت فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقا، نبی علیہ السلام نے استسقا کی دعا مانگی، بارش طلب کیا، دعا مانگی، فاشارہ بظہر کفیہ الی السماء، اور نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگی، یعنی الٹے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے الٹے ہاتھوں سے دعا مانگی جائے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے اللہم سیبا نافعا، فرمایا کرتے تھے اے اللہ نفع دینے والی بارش خوب برسا، یعنی بارش برسا لیکن نفع دینے والی بارش خوب برسا، ایسی بارش نہ ہو کہ جس سے لوگوں کا نقصان ہو جائے، کھیتی باڑی لوگوں کی خراب ہو جائے، فصلیں خراب ہو جائے، یا سیلاب آ جائے، لوگوں کا مال اس میں ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خیر کی بارش یا اللہ خوب برسائیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ قال فسحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ حتی اصابہ من المطر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے یا اپنی پیٹھ سے کپڑا اتار لیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک یا پیٹھ کے اوپر بارش کا پانی گرنے لگا، یعنی نبی علیہ السلام نے اوپر کی چادر اتار دی تو بارش میں نہانے لگے۔ فقلنا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لأنه حدیث عہد براءته، حدیث عہد بربہ، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ پانی اپنے پروردگار کے پاس سے ابھی ابھی آیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، تو اس لیے میرا دل چاہا کہ میں اس میں نہا لوں، اپنے بدن سے اس کو لگاؤں اور میرے بدن پر، میرے جسم پر یہ برسے، اس لیے کہ یہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ رواہ مسلم۔ تو بارش میں نہانا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو سنت سمجھ کر اگر اس میں نہایا جائے تو امید ہے رب العالمین اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ الفصل الثانی، عن عبداللہ بن یزید یا یزیدن دونوں پڑھ سکتے ہیں، عن عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مصلی، نبی علیہ السلام عیدگاہ کی طرف نکلے، فاستسقا، استسقاء کی دعا پڑھی یا نماز پڑھی، وحول رداءہ حین استقبل القبلہ، اور نبی علیہ السلام نے تحویل ردا کیا اس وقت کہ جب نبی علیہ السلام کا قبلہ رخ قبلے کی طرف تھا، یعنی رخ قبلے کی طرف تھا اور چادر کو الٹا کیا، تحویل ردا کیا۔ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله۔ اب یہ تحویل ردا کا طریقہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بلکہ راوی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے تحویل ردا چادر کو کس طرح الٹا، تو یہ خاص طریقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کا دایاں کونا گھما کر اپنے بائیں مونڈے پر لائے ڈال دیا، اور چادر کا بایاں کونا گھما کر اپنے دائیں مونڈے پر لے آئے، تو اس طرح چادر کو گھما دیا۔ دائیں طرف کی چادر جو ہے یہ نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال دی، اور بائیں کندھے پر جو پڑی تھی وہ نیچے سے اتار کر دائیں کندھے پر ڈال دی، اور پھر اس کو کھینچا تو وہ چادر الٹی ہو گئی، اور اسی طرح پیچھے جو ہے کمر پر لٹکی رہی لیکن الٹی ہو گئی، تو اس کو تحویل ردا کہتے ہیں، اس طریقے کو۔ ثم دعا اللہ، پھر تحویل ردا کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی، یعنی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا میں بارش طلب کی۔ رواہ ابو داؤد۔ وعنہ، اور حضرت عبداللہ بن یزید ہی سے روایت فرماتے ہیں انہ قال استسقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بارش طلب کی، یعنی بارش کی دعا مانگی،
वअलैहि खमीसतुन लहू सौदा, और उस वक़्त नबी अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक पर स्याह रंग की चादर थी, यानी स्याह रंग की चादर नबी अलैहि सलाम ने पहनी थी। फ़अराद अन यअख़ुज़ अस्फ़लहा, तो नबी अलैहि सलाम ने इरादा किया कि चादर के नीचे का जो कोना है, कोना पलट कर इसे ऊपर की जानिब कर दिया जाए। फ़अराद अन यअख़ुज़ अस्फ़लहा फ़यजअलुहु अलाहा, तो नबी अलैहि सलाम ने ये इरादा किया कि नीचे वाला कोना ऊपर आ जाए और ऊपर वाला कोना नीचे चला जाए। तो ये रिदा इस तरह होती है कि नीचे से चादर को पकड़ लिया जाता है और खींच लिया जाता है, तो नीचे जो चादर लटक रही होती है उसके दोनों जो कोने हैं वो अपने कंधे पर डाल दिए जाते हैं, और कंधे पर जो कोने पड़े हुए थे वो घिसट कर नीचे चले जाते हैं, लटक जाते हैं। तो ये भी तहवील रिदा की एक सूरत है। फलम्मा थक़लत क़ब्बलहा अला अतिक़ैहि, मगर इसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिक्कत पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही मोंडे पर चादर पलट ली। यानी पहले तो यही इरादा किया कि नीचे वाला कोना ऊपर आ जाए, लेकिन जब इसमें दिक्कत महसूस हो गई, इस तरह नबी अलैहि सलाम से नहीं हो पा रहा था, तो फिर नबी अलैहि सलाम ने यूँ किया कि अपने मोंडे पर जो चादर लटकी हुई थी, जो तरीका पहले हदीस में बयान हुआ है, तो उस तरह नबी अलैहि सलाम ने चादर को पलट दिया। रवाहु अहमद व अबू दाऊद। तो इससे मालूम हुआ कि असल तरीका जो है यही है जो इस हदीस में है, इस तरह करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह ना हो तो फिर जो ऊपर वाली हदीस में है उस तरह कर लेना चाहिए। बहरहाल दोनों सुन्नत है। वन अबी उमैर मौला अबिल लहमी, अबू उमैर जो कि अबुल लहम के आज़ाद करदा गुलाम है, उनसे रिवायत है कि अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्क़ी इंदा अहजार ज़ीत क़रीबन मिन ज़ौरा, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अहजाज़ुज़ीत के पास जो ज़ौरा के करीब है, अहजाज़ुज़ीत ये किला जगह का नाम है, जो ज़ौरा भी एक जगह का नाम है, उसके करीब ये जगह है, उसके पास नबी अलैहिस्सलाम को बारिश की दुआ मांगते हुए देखा अबू उमैर ने। क़ाइमन यदउ यस्तस्क़ी राफ़िअन यदैहि, नबी अलैहिस्सलाम खड़े थे और अपने हाथों को उठाकर दुआ मांग रहे थे। क़िबला वजहिही ला युजाविज़ुहुमा रअसहु, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ अपने चेहरे के जितने उठाए हुए थे, अपने चेहरे के बिल्कुल सामने बराबर में उठाए हुए थे, यानी हाथ सर से ऊपर नहीं जा रहे थे बल्कि बिल्कुल चेहरे के सामने थे। तो इतने भी हाथों को ना उठाए कि सर से ऊपर चले जाए, जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है। रवाहु अबू दाऊद व रवा तिर्मिज़ी व नसाई नहवहु। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फिल इस्तिस्क़ा मुतबज़्ज़िलन मुतवाज़िअन मुतख़श्शिअन मुतज़र्रिअ। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम निकले, बाहर निकले, यानी फिल इस्तिस्क़ा बारिश तलब करने के लिए, बारिश की दुआ मांगने के लिए बाहर निकले। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि मुतबज़्ज़िलन, आपने ज़ीनत को, ज़ेब ज़ीनत को बिल्कुल तर्क किया था, यानी खस्ता हाली में दुआ मांगनी चाहिए। मुतवाज़िअन, इंतहाई आजिज़ी के साथ, मुतख़श्शियन, तवाज़ो के साथ, और मुतख़श्शियन, आजिज़ी और बिचारगी के साथ, मुतज़र्रिअन, तज़र्रो इख्तियार करते हुए। तकरीबन ये अल्फाज एक ही है, करीब करीब माना रखते हैं, यानी इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, और दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। तो इस तरह नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे, इंतहाई आजिज़ी, इंकिसारी और खस्ता हाली में दिल से नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे। रवाहु अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा। वन अम्र बिन शुआइब अन नबीही अन जद्दी, हज़रत अमर बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तस्क़ा, नबी अलैहिस्सलाम जब बारिश तलब करते थे दुआ में तो फरमाते थे अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहीमतका वंशुर रहमतका
وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ، اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب فرما دیجئے، اپنی رحمت پھیلا دیجئے اور اپنی مردہ اور خشک زمینوں کو زندہ کر دیجئے، یعنی ہرا بھرا کر دیجئے۔ رواہ مالک و ابو داود۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواکئ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، یواکئ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، فقال اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، فرما رہے تھے اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب فرما دے جو فریاد رسی کرے، ایسی بارش جو فریاد رسی کرے اور جس کا انجام بہتر ہو، اور جو ارزانی کرنے والی اور نفع پہنچانے والی ہو اور جلد آنے والی ہو اور دیر سے نہ آنے والی ہو۔ قال، حضرت جابر فرماتے ہیں فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد آسمان ابر آلود ہو گئے، یعنی آسمان پر بادل آ گئے ایک دم ہی، اور پھر بارش برسنے لگی۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت شک الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ میں ممبر رکھا جائے، چنانچہ جب عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کے بارے میں یہ طے کیا کہ اس دن سب لوگ عیدگاہ چلیں گے، یعنی یہ طے کیا کہ اس دن سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ چلیں گے۔ قالت، فرماتی ہے کہ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ متعین دن کو، جو دن متعین کیا تھا، اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کا کنارہ ظاہر ہوتے ہی عیدگاہ تشریف لے گئے، یعنی جس طرح سورج نکلا اشراق کے وقت نبی علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے گئے۔ فقعد علی المنبر، اور جا کر ممبر پر بیٹھ گئے، فکبر وحمید اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور تعریف بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا انکم شکوتم جدب دیارکم واستخار المطر، فرمایا کہ تم لوگ، فرمایا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے شہروں کی قحط سالی اور بارش کے اپنے وقت پر نہ برسنے کی شکایت کی ہے۔ عن ابان زمانہ عنکم، یعنی استخار المطر عن ابان زمانہ عنکم، بارش کا اپنے وقت پر نہ برسنے کی شکایت تم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کی ہے۔ وقد امرکم اللہ ان تدعوه ووعدکم ان یستجیب لکم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں اور یقیناً اب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس سے بارش کے لیے دعا مانگو، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی فرمایا لوگوں سے کہ تم نے شکایت کی بارش نہ برسنے کی، اور اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے،
جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی پروردگار ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انت الغنی، آپ غنی اور بے پرواہ ہے، ونحن الفقراء اور ہم محتاج ہے۔ انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ واجعل ما انزلت لنا قوة، اور یا اللہ جو آپ ہم پر نازل فرمائیں اس کو ہمارے لیے قوت اور منافع کی چیز بنا دے۔ وبلاغا الی حین، اور اس کو ایک مدت تک ہمارے لیے، ایک زمانے تک ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ بارش برسے اور تھوڑی دیر کا اس نفع حاصل ہو اور پھر وہ نفع ختم ہو جائے، بلکہ ایک زمانے تک اس بارش کے فوائد اور نفع ہم تک پہنچا دے، یعنی اس سے بیماریاں ختم ہو جائے، فصلیں سیراب ہو جائے، لہلہاتے پھرے فصلیں، اور ان فصلوں سے ہمارا اناج، ہمارے غلے کا بندوبست ہو اور اس سے ہم ایک زمانے تک فائدہ حاصل کریں۔ تو ایسی بارش ہمیں عطا فرما۔ ثم رفع یدیہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ فلم یترک الرفع حتی بدا بیاض ابطیہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ثم حول الی الناس ظہرا، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک لوگوں کی طرف پھیر کر، یعنی دعا مانگی، خطبہ دیا لوگوں کے سامنے اور دعا مانگی، پھر دعا کے دوران نبی علیہ السلام نے اپنی پشت لوگوں کی طرف پھیر دی اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ تو فرماتے ہیں ثم حول الی الناس ظہرہ وقلب او حول رداءہ، اور نبی علیہ السلام نے قلبہ، یہ راوی کے الفاظ ہے، اس راوی کو شک ہوا ہے کہ قلبہ اپنے چادر کو الٹا کیا، یا راوی نے او حول ردا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ قبل رداءہ فرمایا یا حول رداءہ فرمایا، یعنی اپنی چادر کو الٹ دیا، لوگوں کی طرف پشت کی، دعا مانگی اور دعا کے دوران اپنی چادر کو الٹ دیا۔ وہو رافع یدیہ، اور نبی علیہ السلام اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے۔ ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ونزل، اور ممبر سے اترے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے دعا مانگے اور پھر نماز پڑھے۔ فانشاء اللہ صباحا، تو جب 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیج دیا۔ فرعدت و برقت، وہ بادل گرجنے لگے اور بجلی کڑکنے لگی۔ ثم امطرت، پھر وہ بادل برسنے لگے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فلم یأتی مسجدہ حتی سالت السیول، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد تک ابھی پہنچے نہیں تھے کہ نالے بہنے لگے، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ پانی نالوں میں، ندی نالوں میں بہنے لگا۔ ابھی نبی علیہ السلام عیدگاہ سے مسجد بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ ندی نالوں میں پانی بہنے لگا۔ فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجزه، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا سایہ، یعنی بارش سے بچنے کے لیے لوگ سایہ ڈھونڈ رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کا سایہ ڈھونڈنے میں جلدی کرتے دیکھا، یعنی لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سایہ ڈھونڈنے میں جلدی کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو بارش سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں ظاہر ہو گئی۔ کچلیاں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں سائیڈوں پر، یہ دانت نبی علیہ السلام کے نظر آنے لگے۔ یہ ویسے نبی علیہ السلام کی نظر نہیں آتے تھے، نبی علیہ السلام مسکراتے تھے، صرف تبسم کیا کرتے تھے۔
تو نبی علیہ السلام اتنا ہنسے کہ آپ کے نوازج نظر آنے لگے. ثم قال، پھر فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسول. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. رواہ ابو داود. تو ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو کس طرح تبدیل کر دیا. تو ان حالات کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکنات میں سے ممکن حالات پیدا فرما دیتے ہیں، انہونی سے ہونی پیدا فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل بھی آسان ہے اور آسان بھی آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، ہمارے توکل میں اضافہ فرمائے اور صحیح یقین نصیب فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا. رواہ البخاری. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے، یعنی نبی علیہ السلام کے جو چاچا حضرت عباس تھے، ان کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا فرماتے تھے. چنانچہ حضرت عمر فرماتے تھے اے اللہ، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، یعنی ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چاچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو تو ہمیں سیراب کر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دعا سے بارش ہو جاتی تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس کو بٹھا کر حضرت عمر ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، فرمایا کہ اس طرح حضرت عمر کیا کرتے تھے اور ہمیشہ بارش ہو جایا کرتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے. اور پھر جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے وسیلے میں، جو اس کو جائز مانتے ہیں، بعض تو جائز ہی نہیں مانتے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ جائز ہے. دوسرا، جو لوگ جائز مانتے ہیں ان میں بھی دو گروہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے، کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں مانگ سکتے. یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن بہرحال یہاں پر صرف آپ اتنی بات سمجھے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، کسی کی ذات کا، بزرگان دین کا وسیلہ نہیں مانگ سکتے. لیکن ہمارے نزدیک اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی جائز ہے اور کسی کی ذات کا، بزرگان دین کا وسیلہ بھی جائز ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا نیک اعمال کا وسیلہ تو کئی حدیث سے ثابت ہے کہ جو غار میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے اور پتھر غار کے دہانے پر آ گیا تھا، تو ہر شخص نے اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا. اس طرح کی دیگر احادیث سے عمل کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ اور اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. لیکن اس حدیث سے ذات کے وسیلے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس تعالیٰ کے ذات کا وسیلہ حضرت عمر جیسے موحد مانگا کرتے تھے، جو کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک پتھر ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے آپ کو بوسہ دیا ہے. تو ایسے موحد ذات کا وسیلہ مانگ رہے ہیں. تو اور ایک مرتبہ نہیں مانگا، کئی مرتبہ مانگا. یہ حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کیا کرتے تھے اور بارش بھی ہو جاتی تھی. یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی جائز ہے اور بزرگان دین اور نیک لوگوں کی ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے. اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ
خرج نبی من الانبیاء بالناس یستسقی، کہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کو لے کر نکلے بارش طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنے کے لیے. فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، تو انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے آسمان کی طرف. وہ چونٹی بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو اپنی قوم کے ساتھ نکلے تھے بارش طلب کرنے کے لیے. فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعوا، آپ واپس چلے جائیں، یعنی اے سلیمان آپ واپس چلے جائیں. فقط استجیب لکم من اجل هذه النملہ، آپ کی دعا اس چونٹی کی وجہ سے، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے. یعنی آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس چونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، اس کی برکت سے آپ سب پر بارش برسائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو واپس کر دیا کہ آپ دعا نہ مانگیں، اس لیے کہ اگر آپ دعا مانگیں گے تو یہ چونٹی سمجھے گی شاید کہ سلیمان کی دعا کی برکت سے بارش برسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو نا امیدی ہوگی کہ میری دعا کی وجہ سے نہیں، حضرت سلیمان کی دعا کی وجہ سے بارش برسی ہے. لیکن میں رب یہ چاہتا ہوں کہ سلیمان آپ واپس چلے جائیں، کہ میں اس چونٹی کی وجہ سے آپ سب پر بارش برسانا چاہتا ہوں، کہ اس چونٹی کو معلوم ہو کہ میں نے اس کی دعا کی برکت سے پوری امت پر اور تمام لوگوں پر بارش برسا دی. تو فرمایا کہ آپ چلے جائیں، اس چونٹی کی وجہ سے آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی دعا قبول کی تو پھر اشرف المخلوق جو انسان ہے اور جو اس کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، بے شک گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ جب خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، آگے فرماتے ہیں جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں تو وہ لوگ کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. سیدخلون جہنم داخرین. تو اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، بار بار مانگا جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. جو لوگوں نے یہ ایک نظریہ پھیلا دیا ہے اور یہ جہالت لوگوں میں پھیلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نہیں سنتا، بزرگوں کی سنتا ہے، نیک لوگوں کی سنتا ہے، اس لیے آپ نیک لوگوں کے پاس جائے، ان سے دعا کروائے اور ان کے سامنے نذرانے پیش کرے، یہ اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے کیا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن بہرحال وہ دعا دل سے نکلنی چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی مجبور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے، کبھی رد نہیں فرماتے. اس لیے آتا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگتے ہیں تو میری اس دعا سے کئی زیادہ طاقتور اور زور آور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ جو تکلیف آپ کو ہے اور اس تکلیف میں آپ دعا مانگتے ہیں، تو میں اگر آپ کے لیے دعا مانگوں، ظاہر سی بات ہے آپ کی تکلیف مجھے تو نہیں ہے، میں مانگوں گا تو شاید میں اس دل سے، اس گڑ گڑانے سے، اس عاجزی سے، اس خشوع اور خضوع سے نہ مانگوں جس خشوع اور خضوع سے آپ اس وقت مانگیں گے جب آپ تکلیف میں ہوں گے، مجبور ہوں گے. تو اس وقت اس مجبوری میں، اس تکلیف میں اپنے لیے خود دعا مانگو تو وہ آپ کے لیے میری دعا سے کئی درجے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور خود اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.